السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کافی بریکنگ نیوز میرے پاس آئی ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس وقت رات کے تقریباً 12 بج رہے ہیں. تو 12 بجے آپ سوچیں کہ کون سی ایسی خبر ہے کہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. خبر بڑی اہم ہے جس کا لوگوں کو امید نہیں ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں، بلکہ 3 خبریں میرے پاس ہیں. تینوں ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں اور تینوں بڑی اہم ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا آج چلنے سے پہلے، دبئی جانے سے پہلے جو مشاورت ہوئی اپنے سارے ساتھیوں سے، ان کا یعنی بات چیت ہوئی ہے ساری، تو اس میں جو طے پایا ہے، اس میں یہ طے پایا ہے کہ میاں صاحب تقریباً 4 یا 5 اگست کو پاکستان واپس آئیں گے. یعنی ابھی وہ جا رہے ہیں دبئی سے جائیں گے سعودی عربیہ میں کریں گے حج کرنے کے دوران یا اس کے فوراً بعد ان کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے سعودی فرما روا سے، اور وہ ملاقات بڑی اہم ہوگی کیونکہ اب پاکستان میں کچھ انویسٹمنٹس لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر برادر ممالک کی انویسٹمنٹس لانے کی بات ہو رہی ہیں. تو پی ایم ایل این والے سمجھتے ہیں کہ یہ کام صرف میاں نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا، اور میاں صاحب جو ہیں شاید اب پہلی باری آمادہ ہوئے ہیں. اب اس کے بعد جب وہ واپس آئیں گے تو پھر وہ تیاری کریں گے، اور کہا یہ گیا ہے کہ آفیشلی وہ اپنے ڈاکٹر سے ایک باری یعنی پوچھیں گے کہ جی وہ ان کے لیے ایئر ٹریول جو ہے وہ سیف ہے کہ نہیں ہے. تو خیر وہ ایئر ٹریول کر کے تو آ رہے ہیں دبئی اور پھر آگے، لیکن پھر بھی بات ہوگی ان کی ڈاکٹر سے. اور 5 تاریخ تک یہ امید ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ پاکستان واپس آ جائیں گے. اور کل یا پرسوں کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو کارکنان ہیں یا لوگ ہیں، عہدیداران ہیں، ان کو اس بات کی آفیشیل انفارمیشن مل جائے گی یا 2-4 دنوں میں، اور پھر وہ ان کے واپسی کی تیاری جو ہے وہ کرنا شروع ہو جائیں گے. اور پی ایم ایل این چاہے گی کہ بہت ہی فقید المثال استقبال ہو ان کا، اور وہ اتنا بڑا استقبال ہو کہ لوگ اس کو مدتوں یاد رکھیں. اب یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کہاں پہ ان کی آمد ہوگی؟ کیا اسلام آباد آئیں گے، لاہور آئیں گے؟ آتے ہی پہلے وہ عدالت میں جائیں گے، اپنی حاضری لگوائیں گے، یا پہلے جیل جائیں گے، یا اس سے پہلے اپنے کاغذات جمع کروا دیں گے کہ ان کو ایگزمپشن مل جائے جیل جانے سے، اور ان کا گھر جو ہے وہ سب جیل ڈکلیئر ہو جائے، جاتی عمرہ جو ہے. ان ساری باتوں کا ابھی مجھے علم نہیں ہے، لیکن مجھے یہ علم ہے اور یہ کنفرمیشن ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے 4 یا 5 اگست کو پاکستان واپس آ رہے ہیں. آج کی تاریخ لکھ لیں، آج کے دن تک تو یہ ارادہ ہے. اب پاکستان کی سیاست ہے اور پاکستان کے سیاستدان ہیں سارے، تو کل کو ڈیٹ چینج ہو جائے تو پلیز مجھے بلیم مت کریے گا، لیکن یہ میں آپ کو بالکل 100% اپنی چڑیل کی خبر جو ہے وہ دے رہا ہوں. چڑیل میری خبر لے کے آئی ہے. دوسرا، چڑیل نے ایک بڑی حیران کن خبر دی ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ اسمبلیاں اپنی میعاد پوری نہیں کریں گی. اس کا کہنا ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری نہیں کریں گی، اور غالباً جو تاریخ میرے پاس ہے کہ 8 یا 9 اگست کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان جو ہے اس کو یہ حکومت ڈیزالو کر دے گی، یا پرائم منسٹر کی ریکویسٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو چلی جائے گی، اور یہ حکومت جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی. اس کے ساتھ اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے گی آبویسلی. اب 8 اور 9 کو یا 10 کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پری ایمپٹ کر رہے ہیں آئینی ایک مدت کو، کہ اگر اسمبلی اپنی پوری مدت کرتی ہے اور اس کے بعد وہ ڈیزالو ہوتی ہے یا جینوئنلی وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے، تو پھر آئین میں، قانون میں واضح ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں کہ کتنے دن میں الیکشنز ہو سکتے ہیں اور کتنے دن میں نہیں ہو سکتے. یعنی 45 سے لے کے 90 ڈیز تک جو اس کی ایک مدت ہے، اس میں الیکشنز کا ہونا ضروری ہے. لیکن اگر اسمبلی اپنی آئینی مدت نہیں پوری کرتی اور وہ چند دن پہلے اس سے ڈیزالو ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں غالباً ایک گرے ایریا ہے کہ اس طرح آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کو آپ لمبے عرصے تک یا اس کو زیادہ اس کی مدت تک لے کے جا سکتے ہیں. کبھی کوئی ناگہانی ہو جائے تو اس میں بھی کیئر ٹیکر جو ہے اس کا دورانیہ جو ہے بڑھ سکتا ہے. جیسے 2008 میں آپ کو یاد ہوگا جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تھی، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس وقت 45 دن کے لیے آئی تھی، لیکن 6 مہینے کے لیے رہی تھی، کیونکہ جب اسیسینیشن ہو گئی تھی تو ہر طرف الیکشنز تو ہو ہی نہیں سکتے تھے، جتنی مارا ماری تھی اور جتنا لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ
2 مہینے کے بعد الیکشن کمیشن نے نئی ڈیٹ اناؤنس کی, نئے بیلٹ باکسز پرنٹ ہو رہے تھے, پیپرز وغیرہ پرنٹ ہونے تھے, اور نئے سرے سے وہ الیکشنز ہوئے. تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ آج رات سے جو مانسون کا جو ایک پورا سسٹم ہے وہ پاکستان انٹر کر رہا ہے, اور میں بھی بی بی سی بھی دیکھ رہا تھا اور میں اور باہر کے چینلز بھی دیکھ رہا تھا, وہ بھی خاص طور پہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس دفعہ پہلے سے زیادہ بارشیں ہونی ہیں, اور پہلے سے زیادہ بارشوں, اور جتنی گرمی پڑ رہی ہے پاکستان میں, جو آپ سارے ایکسپیرینس کر رہے ہیں, میں بھی ایکسپیرینس کر رہا ہوں, اس سے گلیشیئرز بہت زیادہ میلٹ ہو رہے ہیں اور تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں. تو ابھی آپ کو شاید احساس نہ ہو, لیکن مہینے کے بعد جب بارشیں شروع ہو جائیں گی, اور یہ عید کا پورا ہفتہ جو ہے اس میں بارشیں رہیں گی, آف اینڈ آن اس میں بارش ہوتی رہے گی, تو جب یہ بارشیں 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ ہو جائیں گی اور گلیشیئرز بھی میلٹ ہو رہے ہوں گے, اور اس کے یعنی پانی جب آنا شروع ہوگا, تو جولائی کے آخر میں سیفلی کہہ سکتا ہوں ایک سیلابی کیفیت جو ہے وہ پاکستان میں ہوگی. یہ میں کوئی خدا نخواستہ میں پریڈکشن نہیں کر رہا, یہ سائنٹسٹ اور جو میٹرولوجسٹ ہیں یہ ان کی پریڈکشن ہے, اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سال پچھلے سال سے زیادہ بارش بھی ہونی ہے, اس سال پچھلے سال سے زیادہ آئس برگ جو ہیں یا گلیشیئرز وہ بھی میلٹ ہونے ہیں, اور جو پچھلی دفعہ سیلاب آیا تھا اس سے بہت بڑا سیلاب جو ہے خدا نخواستہ وہ آ سکتا ہے. تو پچھلی دفعہ جب سیلاب آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پورا سندھ, تقریباً آدھا بلوچستان, کے پی کے ایک بڑا حصہ, اور 2 ضلع پنجاب کے, یہ مکمل زیر آب تھے, اور یہ زیر آب تھے, اور اس کے بعد ابھی تک, بلکہ میں تو کہوں گا ابھی تک بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پانی کھڑا ہوا ہے. اور یہ میں آپ کو حقیقی بات بتا رہا ہوں, یہ میں کوئی میٹافوریکل بات نہیں کر رہا, مفروضے کے طور پہ نہیں کر رہا, مثال کے طور پہ نہیں کر رہا. تو ابھی اگر خدا نخواستہ جب دوسرا پانی اوپر سے آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کیا حال ہوگا علمان, الحفیظ اور ان علاقوں میں رہنے والے جو سیلاب کی زد میں ہیں یا ہو سکتے ہیں, ان بیچاروں کا کیا ہوگا. تو ایسی صورتحال میں مجھے الیکشنز جو ہیں وہ اکتوبر میں مشکل لگتے ہیں. تو اگر اکتوبر میں نہیں ہیں الیکشنز تو پھر کب ہیں, اس کا تعین تو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرے گی, اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ یقینی طور پہ 3 مہینے سے زیادہ چلے گی. پھر یہ میں آپ کو بیسڈ آن دی سائنٹیفک انفارمیشن اینڈ ڈیٹا دیٹ آئی ہیو, میں آپ کو یہ پریڈکشن دے رہا ہوں. لیکن 2 پریڈکشنز جو میری چڑیل لے کے آئی جو بالکل صحیح ہیں, وہ یہ کہ 4 یا 5 اگست کو میاں نواز شریف کی پاکستان واپسی کے لیے اب ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, فیصلہ ہو چکا ہے, اور 8 یا 9 اگست کو پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی, اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے, جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس وقت, وہ تحلیل ہو جائے گی. اور جو کولیشن گورنمنٹ ہے وہی اس کے جو لوگ ہیں, چاہے وہ آصف علی زرداری ہوں, چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں یا دیگر جماعتوں کے لوگ ہوں, یہ سارے جو ہیں ان کا انپٹ ہوگا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بنانے کے لیے. تو اب جب یہ ویڈیو آئے گا تو اس کے بعد مارکیٹ میں دوڑیں لگ جائیں گی, شروع ہو جائیں گی, ہر ایک جو ہے اپنے اپنے تعلقات کے ڈوریں کھینچنا شروع ہو جائے گا. جو ابھی تک نہیں کر رہا وہ بھی کرے گا کہ کس طرح وہ اس حکومت کا حصہ بن سکتا ہے, کیونکہ عام فہم اب خیال یہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشنز نہیں جیت سکتی, اور پنجاب جو ہے اس کے لیے راستہ کھلا ہے پی ایم ایل این کے لیے. اور پی ایم ایل این کے جو پنجاب میں سی ایم کینڈیڈیٹ ہیں وہ میری اطلاع کے مطابق جناب مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. وہ کوئی حمزہ شہباز نہیں ہے, سلیمان شہباز نہیں ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے, بلکہ وہ مریم نواز صاحبہ ہیں. اور جہانگیر ترین اور علیم خان جو اس وقت میاں صاحب سے کوشش کر رہے ہیں ملاقاتوں کی, اور جو ان سے کر رہے ہیں بات چیت, وہ بھی چاہ رہے ہیں ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو جائیں. تب وہ کتنا ہو سکتی ہیں کتنا نہیں ہو سکتی یہ تو آنے والے 2 ہفتے کے اندر پتہ چلے گا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے یہ 15 یا 16 سیٹس لینے کے باوجود یہ بہت بڑا ایک پریشر گروپ بن سکتا ہے. ان کو امید نہیں ہے کہ یہ 60-70 سیٹیں جیتیں گے, جتنے لوگ آئے وہ سارے جیتنے کے قابل نہیں, لیکن یہ ان کو ضرور امید ہے کہ اگر 10 سیٹوں کے ساتھ پرویز لائی چیف منسٹر بن سکتے ہیں تو پھر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ قابل قبول ہوں گے. اور ایسی صورت میں اگر ان کا وزیر اعلیٰ بننا ہے
تو پھر وہ غالباً جناب علیم خان صاحب جو ہیں وہ اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب ہو سکتے ہیں. یہ بڑی میجر ڈیولپمنٹس ہیں کہ میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں. اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنی امان میں رکھے. اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. Until the next time, Allah Hafiz.